بیع اور اجارہ۔ آج کے سبق میں ہم بات کریں گے بیع اور اجارہ کے بارے میں۔ بیع کا مطلب ہے کسی چیز کی فروخت اور اجارہ کا مطلب ہے کسی چیز کو کرائے پر دینا۔ ان دونوں موضوعات پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ بیع اور اجارہ، یہ دونوں شریعت نے ان دونوں کو جائز قرار دیا ہے، اور اس پر قرآن مجید بھی دلالت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت سے بھی اس کی دلیل ملتی ہے، اور مسلمانوں کا ان دونوں چیزوں کے جائز اور حلال ہونے پر اجماع ہے۔ اللہ رب العزت بیع کے بارے میں فرماتا ہے کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ رب العزت نے سودے کو، بیع کو، تجارت کو حلال قرار دیا ہے، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اور اجارے کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ حدیث ہے کہ اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، جس شخص کو تم اجیر بناؤ، جس شخص سے تم مزدوری لو، اس کو اس کا اجر، اس کا معاوضہ اور اس کی اجرت جو ہے وہ اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو اس کا معاوضہ دینے میں تاخیر مت کرو۔ ابھی ہم کچھ اختصار کے ساتھ بیع اور اجارہ کے قواعد اور اس کے جو اصول ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ عقد بیع اصل میں اس کی تعریف یہ ہے مبادلۃ مال بمال بغرض التملک۔ اصل میں جب دو لوگ آپس میں کوئی بیع کرتے ہیں تو مبادلۃ مال بمال، ایک شخص اپنا مال دوسرے کو دیتا ہے اور اس کے عوض میں دوسرا شخص اپنا مال اس پہلے شخص کو دیتا ہے بغرض التملک، اور یہ شخص جو کہ اپنا مال دوسرے کو دے رہا ہے یہ دوسرے کی ملکیت سے کوئی چیز اپنی ملکیت میں منتقل کرنا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک قلم ہے، تو ایک شخص کی ملکیت میں یہ قلم ہے، دوسرا شخص یہ چاہتا ہے کہ یہ شخص اپنا قلم اپنی ملکیت سے میری ملکیت میں منتقل کر دے، تو وہ شخص اس شخص کو کچھ مال دے گا اور اس کے عوض میں یہ شخص اپنا مال جو کہ یہ قلم ہے یہ دوسرے شخص کی ملکیت میں منتقل کر دے گا۔ تو یہ ہوتی ہے بیع، اور شریعت نے ہر طرح کی بیع جو ہے اس کو حلال قرار دیا ہے، اس کو مباح قرار دیا ہے، اور ان تمام چیزوں کی بیع کرنا جائز ہے کہ جن چیزوں کو شریعت نے مباح قرار دیا، جس طرح کہ سونا ہے، چاندی ہے، اور اسی طرح پراپرٹیز ہیں، لباس ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو بیع ہے اس کے کچھ ارکان ہیں۔ جو بیع سودا ہے اس کے کچھ ارکان ہیں، ان میں سے پہلا رکن عاقدان، یعنی کہ خریدنے والا اور بیچنے والا، یعنی کہ یہ پہلا رکن ہے جو کہ موجود ہو تو پھر ہی بیع جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے۔ الرکن الثانی، دوسرا رکن وہ چیز ہے کہ جس کی بیع ہو رہی ہے، المعقود علیہما، اور وہ چیز وہ کیا ہے، ایک وہ چیز کہ جس کو خریدا جا رہا ہے، اور دوسرا وہ چیز کہ جو اس کی قیمت ہے۔ یہ دونوں المعقود علیہما کہلاتی ہیں، یعنی کہ وہ چیزیں کہ جن پر بیع واقع ہو رہی ہے۔ ایک ہے خریدنے والا، ایک ہے بیچنے والا۔ ایک ہے وہ چیز جس کو خریدا جا رہا ہے، اور ایک ہے وہ قیمت جو کہ اس چیز کے بدلے میں دی جا رہی ہے۔ اس کو سمن کہتے ہیں، اور وہ جو چیز ہے کہ جس کو خریدنا ہے اس کو سلعہ کہتے ہیں۔ تیسرا جو رکن ہے وہ ہے صیغۃ العقد، کہ جو خریدتے ہوئے یا کسی چیز کو فروخت کرتے ہوئے الفاظ ادا کیے جاتے ہیں کہ یہ چیز میں نے آپ کو اتنے میں دی، یا یہ چیز میں نے آپ سے اتنے میں لی، یہ بیع کا تیسرا رکن ہے۔ اور اس میں زبان سے اگر ادا نہ بھی کیا جائے، اگر کتابت کے ذریعے یہ ہو جائے، یا پھر جس طرح بہت بڑے بڑے جو مالز ہوتے ہیں یا ایسی دکانیں ہوتی ہیں کہ جہاں پر آپ چیز اٹھاتے ہیں اور اس کے اوپر اس کی قیمت لکھی ہوتی ہے، اور آپ اس کی قیمت چپ کر کے ادا کر دیتے ہیں اور آپ وہ چیز لے کر نکل آتے ہیں، تو یہ بھی گویا کہ صیغۃ العقد ہی کے اندر آتا ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جب تک انسان زبان سے اس صیغے کو ادا نہ کرے تب تک عقد جو ہے وہ منعقد نہ ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ عقد البیع کی شروط میں سے بعض شرائط ہم نے اپنے پچھلے سبق میں ذکر کی ہیں، بعض شرائط کا اب ہم ذکر کریں گے۔
اس میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں کی رضامندی اس میں شامل ہو، کسی کو مجبور نہ کیا گیا ہو۔ اسی طرح جس چیز کا سودا کیا جا رہا ہے اس کو شریعت نے مباح قرار دیا ہو۔ اگر کوئی شخص بتوں کا سودا کرتا ہے یا کوئی اور ایسی چیز جس کو شریعت نے حرام کیا ہے، جیسا کہ شراب ہے، اس کا سودا کرتا ہے تو یہ سودا درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں جائز التصرف ہوں، یعنی کہ عاقل ہوں، اور جو ہے وہ بالغ ہوں، ممیز سمجھدار ہوں، تمیز والے ہوں، حسن اور قبح میں اور نفع اور نقصان میں فرق کر سکتے ہوں۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ جس چیز کا سودا کیا جا رہا ہے وہ اور اس کی قیمت یہ دونوں معلوم ہوں، یہ دونوں چیزیں معلوم ہوں۔ اسی طرح ایک پانچویں شرط یہ ہے کہ جو شخص اپنے سودے کو بیچ رہا ہے وہ اس کا مالک بھی ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اس سودے کو بیچنا شروع کر دوں جس کا میں مالک ہی نہیں ہوں، اور جو کہ ابھی تک میری کسٹڈی میں اور میری ملکیت میں ہی نہیں ہے۔ اسی طرح چھٹی شرط یہ ہے کہ وہ شخص اس چیز کو تسلیم کرنے کی، دوسرے شخص کو وہ چیز دینے کی قدرت بھی رکھتا ہو۔ مثال کے طور پر میری ایک گاڑی ہے جو کہ چوری ہو گئی، اب اگرچہ وہ چوری ہو گئی ہے لیکن شرعی طور پر وہ میری ملکیت میں ہی ہے، لیکن اب میں اس گاڑی کو اگر کسی تیسرے شخص کو بیچ دیتا ہوں تو کیا میں اپنی گاڑی اس کو دینے کی قدرت رکھتا ہوں؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو چوری ہو چکی ہے۔ تو ایک ضروری شرط یہ بھی ہے کہ چیز کو بیچنے والا وہ اس چیز کو خریدنے والے کے حوالے کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہو۔ اب ہم بات کرتے ہیں اجارے کے بارے میں۔ اجارہ ہوتا ہے عقد تملیک منفعت بعوض۔ جب انسان بیع کرتا ہے تو اس میں کسی چیز کو بیچا جاتا ہے، کسی چیز کا سودا کیا جاتا ہے، لیکن اجارے کے اندر کوئی چیز نہیں دی جاتی بلکہ کوئی منفعت، اس چیز سے حاصل ہونے والا فائدہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ اس کی آسان مثال سے اس کو سمجھیں کہ جب کوئی شخص کسی کو گھر بیچتا ہے تو یہ گھر جو ہے اس گھر کا سودا ہوتا ہے، لیکن جب کوئی شخص کسی کو گھر کرائے پر دیتا ہے تو گھر تو اسی شخص کی ملکیت رہتا ہے جس کا وہ گھر ہے، لیکن اس گھر کی منفعت، ادھر رہنے کا فائدہ، وہ کرایہ دار جو ہے اس فائدے کو اٹھا رہا ہوتا ہے اور اس فائدے کے عوض مالک مکان کو پیسے دے رہا ہوتا ہے۔ تو یہ فرق ہے بیع میں اور اجارہ میں۔ اسی طرح اجارے کی صحت کے لیے بعض شرائط ہیں جو کہ جن میں سے بعض تو وہی ہیں جو کہ بیع کی صحت کے لیے شرائط ہیں، البتہ اس میں یہ ضروری ہے کہ انسان اس فرق کو مد نظر رکھے کہ بیع کے اندر جو سودا ہے وہ عین اس چیز کا ہوتا ہے، جبکہ اجارہ کے اندر اس چیز کا سودا نہیں ہو رہا ہوتا بلکہ اس کی منفعت یا اس کا جو فائدہ ہے اس کا سودا ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح اسی کی مثال وہ بھی ہے کہ جو کمپنیز کسی فرد کو ہائر کرتی ہیں تو اب وہ فرد تو آزاد ہے، وہ فرد تو ان کی ملکیت میں نہیں ہے، لیکن اس کی صلاحیتیں، اس کا وقت اور اس کا جو کام ہے اصل میں کمپنی اس شخص کو اس کے عوض پے کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی اجارے ہی کی ایک مثال بنتی ہے۔ اجارے کی جو مسائل ہیں، یعنی کہ اس میں پیدا ہونے والی جو چند رکاوٹیں یا چند مسائل جو کہ اس میں پیش آتے ہیں، ان کے حوالے سے بعض اختصار کے ساتھ باتیں ذکر کر دیتے ہیں۔ جو اجرت ہے اجارے میں، یہ کام سے پہلے بھی دی جا سکتی ہے اور اس کو کام کے اختتام تک بھی جو ہے وہ ملتوی کیا جا سکتا ہے، اور اجرت جو ہے وہ اقساط کی صورت میں بھی دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح نیکی کے جو اعمال ہیں، قرب اور طاعات جو ہیں، ان پر بھی اجرت موصول کی جا سکتی ہے، جس طرح کہ اذان ہے، امامت ہے، اسی طرح قرآن مجید کو پڑھانا اور یاد کروانا ہے، تو ان پر بھی اجرت لی جا سکتی ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ اپنا وقت خرچ کر رہا ہوتا ہے اور ان امور کو ادا کرنے کے لیے باقی تمام کاموں سے کٹا ہوتا ہے، تو اصل میں وہ اجرت قرآن کی نہیں ہوتی یا اس نیکی کے عمل کی نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس وقت کی اور اس انقطاع کی ہوتی ہے جو ان افعال کو ادا کرنے کے لیے انسان جو ہے وہ خرچ کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے کہ ایک شخص جس نے کسی دوسرے سے کوئی چیز کرائے پر لے رکھی ہے، کیا وہ اس چیز کو آگے کرائے پر دے سکتا ہے؟ تو جی ہاں، اگر
اصل مالک اس کی اجازت دے دے تو یہ کرایہ دار آگے اس چیز کو کرائے پر دے سکتا ہے۔ یہ تمام مسائل اگر ذہن میں رکھے جائیں تو انسان بہت ساری قباحتوں سے اور بہت سارے ایسے مسائل میں پڑنے سے بچ سکتا ہے کہ جن کے نتیجے میں وہ حلال کے بجائے حرام میں مبتلا ہو جائے۔